آج کی گفتگو کا عنوان جیسا کہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا، 23 مارچ کے حوالے سے ہم چند ایک باتیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن کا تعلق بنیادی طور پر خطۂ ارضی پاکستان سے بھی ہے اور ہمارے دین اسلام سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی پہچان سے بھی ہے۔ دشمن کو دشمن سمجھنا، دشمن کی پہچان کرنا یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ دشمن کو ہی دوست سمجھ بیٹھیں تو آپ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 23 مارچ اصل میں یہ چیزیں مطالعہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن انسان جس ایج میں ان چیزوں کو پیپر دینے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس عمر میں یہ صرف تھیوری ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ جب بعد میں اس کو سمجھ آتی ہے تو اس وقت وہ اور فہم اور طرح کی جو بصیرت ہے وہ اور حکمت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی۔ یعنی ایک شخص انجینئرنگ کی تھیوری تو لے لیتا ہے، لیکن وہ جا کے جب تک پریکٹیکل لائف میں ایک وقت نہیں گزارتا، اس کی تھیوری کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ تھیوری سے ہٹ کر تھوڑا سا سمجھ لیں کہ فہم کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہم نے کوئی پیپر نہیں دینا، لیکن یہ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر تو میں وہ 15 اختلافات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی، جسے وہ کہتے ہیں موہن کرم چند داس گاندھی جس کا پورا نام تھا، اس کے مابین تھے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ 23 مارچ 1940 تک بات پہنچی کیسے۔ اختصار سے سمجھ لیجئے، 1857 کی جنگ آزادی بہت مشہور جنگ آزادی ہے، جس میں انگریزوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ بدقسمتی سے اس جنگ میں انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی اور جنگ آزادی لڑنے والوں کو شکست۔ اس شکست کے نتیجے میں انگریزوں نے انتہائی شدید سزائیں دیں، جن میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے علماء کرام کو درختوں کے ساتھ ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا، جس کے بارے میں تاریخ میں یہ مشہور جملہ ہے کہ بر صغیر کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں نظر آتا تھا خالی کہ جس کے اوپر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو۔ لیکن اس جنگ میں چونکہ یہ کمیونٹی ساری اکٹھی تھی تو انگریزوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا کہ اس اقوام کی جو کمیونٹی ہے، جو متحدہ اقوام ہیں، ان کو جدا کیا جائے۔ چنانچہ 1885 کے اندر انگریز حکومت نے ہی ایک سیاسی پارٹی جس کا نام کانگریس رکھا گیا، اس کی بنیاد ڈالی۔ کانگریس کے بارے میں یہ شو کروایا گیا کہ یہ ہندوستان میں بسنے والے تمام اقوام کی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ لیکن جلد ہی مسلمانوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ چنانچہ 1906 کے اندر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ابتدا میں کانگریس میں تھے، جلد ہی اس بات کو بھانپ گئے کہ کانگریس ہندوستان کی متحدہ جماعت نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کے لیے کام کرنے والی ایک جماعت ہے۔ چنانچہ 1913 کے اندر قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار کر لی۔ اس سے آگے خلافت کی ایک تحریک چلتی ہے، اس میں بھی کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ بات یہاں پر آ کے انگریز حکومت سے نجات کی شروع ہوتی ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریز حکومت یعنی برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ کافی کمزور ہو گئی۔ جنگ انہوں نے لڑی اور جنگ لڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک بہت شدید قسم کی ان کو معاشی کمزوری کا سامنا پیش آیا۔ چنانچہ برطانیہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ہندو قوم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور کچھ تھوڑا سا لالچ حکومت میں ان کو دیا جائے تاکہ تسلط ہمارا قائم رہے، لیکن انڈر یہ بھی ہمارے ان کو تھوڑے تھوڑے عہدے مل جائیں، تھوڑے تھوڑے اختیارات مل جائیں، یہ بھی خوش رہیں، تو آزادی کی سوچ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ 1936 کے اندر اسی سیاسی حکمت عملی کے پیش نظر برطانیہ نے ایک الیکشن کروائے۔ ہندوستان کے 11 صوبوں کے اندر یہ الیکشن کروائے گئے۔ یہ الیکشن دراصل 23 مارچ 1940 کی کامیابی کا باعث بنے۔
ان الیکشن میں 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس نے نمایاں طور پر کامیابی حاصل کی اور اپنے وزراء بنا لیے. باقی 3 صوبوں کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح کانگریس کا ہی اختیار تسلط قائم رہا. یہ 2.5 سال جب کانگریس کی حکومت قائم ہوئی، مسلم لیگ کو بدترین شکست ہوئی. اور بزرگ جانتے ہوں گے کہ افسوس تھا کہ بہت سے مسلمانوں کا، اور میں معذرت سے کہنا چاہوں گا کہ علماء طبقے کا ووٹ بھی کانگریس کے ساتھ تھا. بہت سے علماء جو ہیں وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، اور اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ بھی نہیں تھے. ان کا ووٹ بھی کانگریس کو گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو مسلم لیگ کی جماعت تھی بدترین شکست کا شکار ہوئی، اور کانگریس جو ہے وہ نمایاں برتری کے ساتھ منظر عام پہ آ گئی. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کانگریس کو حکومت ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر شدید مظالم ڈھانا شروع کر دیے. مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی گئی، مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، مسلمانوں کو معاشی طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا، مسلمانوں کا ہر طرح سے دنگے اور فساد برپا کر کے مسلمانوں کا قتل کروایا گیا. تاریخ میں مجبور ہو کے لوگوں کو یہ لکھنا پڑا کہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر جتنے سخت یہ 2.5 سال تھے، 1936 سے لے کر 1939 تک تو جتنے یہ سخت سال مسلمانوں کے اوپر گزرے، اتنی سختی کبھی مسلمانوں کے اوپر انگریز حکومت میں بھی نہیں آئی. یہ تاریخ میں جو ہے مورخین کو لکھنا پڑا. 1939 کے اندر 1938 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے. جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو اب ہندو وہ اپنی فطرت دکھاتا ہے. ہندو جو ہے وہ اپنی نیچر اس کی کھل کے سامنے آتی ہے. چنانچہ گاندھی کانگریس کے ساتھ میٹنگ میں یہ طے پاتا ہے کہ یہ وہ نازک مرحلہ ہے جب انگریز حکومت کو مزید بلیک میل کر کے انڈیا کے اوپر یعنی ہندوستان کے اوپر اپنا تسلط بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ انگریز جنگ لڑ رہا ہے اور ہماری باتیں ماننا اس کی مجبوری بن جائے گی. چنانچہ کانگریس نے اپنے مطالبات پیش کیے. انگریز یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی گئی، لیکن بدقسمتی اور خوش قسمتی مسلمانوں کی اور بدقسمتی کانگریس کی کہ انگریز حکومت نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو بری طرح سے اریسٹ کیا گیا، سزائیں دی گئیں اور فل سختی کی گئی اور کوئی مطالبہ نہیں مانا گیا. نتیجے میں کانگریس کے وزراء نے احتجاج کرتے ہوئے اپنی وزارتی عہدوں سے استعفے دے دیے. یہ جو کہتے ہیں نا اسمبلیوں میں استعفے دے دیں گے، استعفوں کے بعد یہ حال ہوتا ہے. تو استعفے جب دیے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں میں اعلان کروایا کہ آج کے دن کو شکرانے کے طور پر منایا جائے. جب انہوں نے اس وزارتوں سے مستعفی ہوئے تو اب مسلمانوں کو تھوڑی سی آزادی ملی اور ریلیکسیشن ملی. اس کے بعد 23 مارچ کو منٹو پارک، جہاں پر بعد میں 1959 کے اندر مینار پاکستان جو ایوب خان نے 1960 کے اندر عوام کے لیے کھولا تھا، یہ مینار پاکستان 23 مارچ 1940 کی یادگار کے طور پر ہی بنایا گیا تھا. تو 23 مارچ 1940 کو یہاں پر ایک جلسہ عام رکھا گیا. اس جلسے کا کوئی اتنا مقصد نہیں تھا کہ ہم یہاں پہ کوئی قرارداد پیش کریں گے، یہاں ہم پاکستان کا عزم کریں گے، نہیں. لیکن جو امید نہیں تھی، غیر متوقع طور پر ان الیکشنوں کی فتح میں جو کانگریس نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے، اس کے نتیجے میں منٹو پارک کے اندر 23 مارچ کو ہزاروں کی امید تھی اور لاکھوں کے مجمع نے جو ہے وہاں پہ شرکت کی. وہاں پر جب لاکھوں مسلمانوں نے شرکت کی تو ہمارے قائدین کی دانشمندی تھی کہ اس لاکھوں کے مجمع کو بھانپتے ہوئے اسی وقت وہاں پر قرارداد پاکستان پیش کر دی گئی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تھا. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمان اپنا ایک الگ وطن بنائیں گے. پاکستان کا نام بعد میں رکھا گیا اور اس کی پیشین گوئی جو خواب علامہ اقبال کا کہتے ہیں نا کہ پاکستان علامہ اقبال کا خواب ہے، تو اس کی پیشین گوئی تو 1930 کے اندر علامہ اقبال کر چکے تھے.
23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है, लेकिन अल्लामा इकबाल 1930 को इस बात का इजहार कर चुके थे और वो बड़े प्यारे अल्फाज थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बनेगा मुझे उम्मीद, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत इलाकों वाले सूबों में मुसलमान अपना एक मुल्क कायम करने जा रहे हैं। यह थी 23 मार्च 1940 का पस मंजर जब करारदाद पाकिस्तान कामयाब हुई। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ कि मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम जिन्हें कहा जाता है और गांधी के दरमियान इख्तलाफात क्या थे। इस बात को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि आप जब ये तारीख पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कायदे आजम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान के बनाने के लिए क्यों मुंतखब किया था। कमाल दर्जे की इस्तकामत उस बंदे ने दिखाई, बावजूद इसके कि हिंदुओं की मुनाफिकत का उसको सामना था, बावजूद इसके कि हिंदुओं की बहुत सी पेशकशें, बहुत सी मुराआत उसको दी गई। यहां तक कहा गया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। इसके साथ साथ अपनों की नादानियों का सामना था, यानी मुसलमान लीडर जो हैं वो नादानी में कायदे आजम की और मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे थे। इन सब के बावजूद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कमाल जो मैं समझा हूं वो ये था कि जर्रा बराबर भी और लम्हा भर के लिए भी उन्होंने अपनी डिमांड, अपना इस्तिकलाल, अपना मुतालबा, उसमें लचक भी पैदा नहीं होने दी, उसमें नरमी भी नहीं आने दी। आइए सुनते हैं। सबसे पहला फर्क, गांधी के नजदीक, जैसे वो महात्मा गांधी कहते हैं, कांग्रेस एक कौमी जमात है और पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करने वाली जमात है। ये उनका एक झांसा था। गांधी ये शो करवाते थे कि कांग्रेस की जमात मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख और तमिलनाडु जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पर आबाद है, इन सब की मुश्तरका जमात कांग्रेस है। जबकि कायदे आजम क्या कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करने वाली एक जमात है। नंबर 2, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। गांधी का मौक़िफ़ ये था जो वो कहता था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुख्तलिफ जमातों में से, मुख्तलिफ सियासी जमातों में से एक जमात है। ऐसा वो क्यों कहते थे? गांधी ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो मुसलमानों को आपस में तकसीम करना चाहते थे। वो ये बावर करवाते थे कि मुसलमानों की आपस में 20 सियासी जमातें हैं, उनमें से एक मुस्लिम लीग भी है। फिर क्या हुआ? कायदे आजम इस बात को समझते थे कि नहीं, बाकी सारी सियासी जमातों को वो नजरअंदाज करते थे कायदे आजम, और वो कहते थे कि मुसलमानों की एक ही जमात है और वो मुस्लिम लीग है। यानी यूं समझ लीजिए कि कायदे आजम मुसलमानों को मुस्लिम लीग के ऊपर मुतहिद करना चाहते थे और गांधी दीगर मुसलमानों की छोटी सियासी जमातों के फायदा उठाते हुए मुसलमानों को आपस में तकसीम करना चाहते थे। नंबर 3, गांधी ये शो करवाते थे और ये कहते थे कि मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का खैर ख्वाह और वाहिद खैर ख्वाह नुमाइंदा हूं। गांधी खुद को क्या कहते थे? मैं सारे हिंदुस्तान में सारे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों का वाहिद खैर ख्वाह नुमाइंदा हूं। कायदे आजम कहते थे कि गांधी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खैर ख्वाह और हिंदुओं की नुमाइंदगी करने वाले लीडर हैं। नंबर 4, यहां ये बहुत अहम पॉइंट है और यहां से आपको वो समझ आएगा 2 कौमी नजरिया। और यहां से मैं ये बात भी जिक्र करता चलूं, वो लोग, वो लिबरल्स लोगों की भी आज हम हकीकत जान जाएंगे इंशाअल्लाह, जो ये समझते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को मजहबी बुनियादों के ऊपर कायम नहीं किया। ये तसव्वुर हमारी नस्ल नौ को दिया जा रहा है ना कि कायदे आजम और अल्लामा इकबाल मजहबी बुनियादों पर पाकिस्तान कायम करना नहीं चाहते थे। उन लोगों को समझ आ जाएगी इस आज के इंशाल्लाह बयान से कि पाकिस्तान का कयाम हुआ ही ठोस मजहबी बुनियाद के ऊपर है। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि मजहबी बुनियाद पर तकसीम का मसला अंग्रेजों से आज़ादी से पहले हल होना चाहिए। कायदे आज़म क्या कहते थे
کہ ہندوستان کی تقسیم مذہب کی بنیاد کے اوپر، مسلمانوں اور ہندوؤں کے الگ الگ مذہب کی بنیاد کے اوپر انگریزوں کی آزادی حاصل کرنے سے پہلے ہونا چاہیے، وگرنہ ہندو قوم بعد میں مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لے گی، جو کہ بالکل آپ کو 100% آج 70 سال گزر جانے کے بعد نظر آ رہا ہے۔ گاندھی یہ چکمہ دیتے تھے کہ پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں، ہم دونوں مل کر، یعنی مسلمان اور ہندو مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کر لیں، بعد میں یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، بعد میں مل بیٹھ کر ان کو حل کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن قائد اعظم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نمبر 5، قائد اعظم کہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان، جو متحدہ ہندوستان سے مراد جس میں سارے مذاہب کے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، متحدہ ہندوستان میں رہنا یہ ایک مجبوری ہے جو انگریزوں کے تسلط کی وجہ سے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ قائد اعظم کا موقف یہ تھا کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اکٹھے رہنا نہیں چاہتے، اکٹھے رہنا نہیں چاہتے، مجبوری ہے کہ اوپر حکمران ایک ہے لہذا اکٹھے رہ رہے ہیں، مجبوراً اکٹھے رہ رہے ہیں۔ جبکہ گاندھی کیا کہتے تھے؟ ہندوستان ایک متحدہ قوم ہے، مذہبی تقسیم برطانوی راج کی وجہ سے ہے۔ گاندھی بار بار یہ باور کرواتے تھے کہ نہیں، اس کی مزید وضاحت آگے آ جائے گی کہ نہیں، یہ جو انگریز کا تسلط قائم ہے اس کی وجہ سے یہ مذہبی منافرت، مذہبی لڑائیاں، مذہبی دنگے ہیں، انگریز چلا جائے تو ہم سارے چونکہ ہندوستانی ہیں، ہم سارے مل ملا کے بڑے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک کہہ لے کہ چکمہ دینے کا ایک انداز تھا۔ نمبر 6، قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے متحدہ ہندوستان ایک فضول تحریک ہے، متحدہ ہندوستان ایک فضول تحریک ہے جس کی وجہ سے انگریزوں کا راج، انگریزوں کا تسلط طول پکڑ رہا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور کا وضاحت کرتا چلوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک تھی مسلمانوں کو الگ وطن دیا جائے، آزادی حاصل کرنی ہے انگریزوں سے، اور آزادی کے بعد مسلمانوں کو الگ سے ایک وطن دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں مہاتما گاندھی جسے کہتے ہیں، کانگریس کے جو لیڈر تھے گاندھی صاحب، ان کا موقف یہ تھا کہ انگریزوں سے آزادی حاصل کریں لیکن ایک متحدہ حکومت قائم کی جائے گی، پورے ہندوستان پر ایک ہی حکومت ہوگی جس کے اندر ہر مذہب کے لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ یہ ایک بنیادی فرق تھا۔ گاندھی مسلمانوں کی ایک مذہبی تشخص کی ضد سے، گاندھی یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایک مذہبی تشخص کی ضد سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور انگریز راج طول پکڑ رہا ہے۔ یعنی گاندھی کہتے تھے کہ مسلمانوں نے جو الگ وطن کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا، اگر یہ ختم کر دیں، ہمارے ساتھ مل کر انگریزوں سے نجات حاصل کریں تو ہم بڑی جلدی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ وہ موقف ہے جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان مذہبی، معاشرتی، معاشی، رہن سہن، ثقافت، تہذیب، اپنے مذہبی تہوار، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات، اپنے جنازے، ہر لحاظ سے ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا، جو الحمدللہ پاکستان میں بسنے والے ایک بچے کے دماغ میں پیوست ہے کہ یہ دو قومی نظریہ ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے نا تو تھوڑا سا اس کو شعور آ جائے تو اس کو یہ بتا دینا چاہیے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا، یہ دو قومی نظریہ کیا تھا۔ بچے کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے، کہیں اس کا دشمن اس کو دھوکہ نہ دے جائے آگے جا کے۔ گاندھی کیا کہتے تھے یہ بھی ذرا سمجھنے کی بات، قائد اعظم کا موقف تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ گاندھی کیا کہتے تھے؟ گاندھی کہتے تھے ہندوستانی مسلمان پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے کہ
اصل میں اگر مسلمانوں کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو اکثریت میں ان کے آباء و اجداد پہلے ہندو تھے یا پہلے سکھ تھے. باہر سے آنے والے لوگ تو بہت کم تھے مسلمان. زیادہ تر مسلمان اسی کمیونٹی میں سے مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ مسلمان بعد میں ہیں, ہندوستانی کیا ہیں, پہلے ہیں. لہذا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا, انہیں ہم الگ سے خطہ نہیں دے سکتے, کیونکہ بنیادی طور پر وہ ہندوستانی ہے, لہذا ہندوستان میں رہیں. مذہب تبدیل کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ گاندھی کا موقف تھا. نمبر 8, یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ پر اپلائی کیا. میں وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. نمبر 8, قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے انسان مذہب کی بنیاد پر ایک الگ قوم بنتا ہے. سمجھ لو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. قوم کس بنیاد پر بنتی ہے؟ مذہب کی بنیاد پر. یہ بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق کہی. مجھے بتائیے, ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی رشتہ بھی رکھتا تھا, خونی رشتہ بھی رکھتا تھا. ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ اور خاندانی رشتہ اور ایک زمین پہ پیدا ہونے کا رشتہ کئی تعلق رکھتا تھا. جبکہ ایران سے آنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے اور حضرت سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارس کے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آنے والے, جنہیں ہم صہیب رومی کے نام سے جانتے ہیں, کوئی رشتہ بنتا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آنے والے؟ حبشہ سے آنے والے, کوئی رشتہ بنتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کو اپنی قوم نہیں مانا. آپ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. ایک ایرانی کو اپنا خاندان بنایا, صہیب رومی کو اپنی قوم بنایا, بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنایا. پتہ کیا چلا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, اے پاکستانیوں, پٹھان ایک علاقہ ہے, پٹھان ایک علاقہ ہے, سندھ ایک علاقہ ہے, پنجاب ایک علاقہ ہے, بلوچستان ایک علاقہ ہے. تم علاقے کی بنیاد کے اوپر نہیں اس لیے ایک ہو کہ بلوچستانی بھی لا الہ الا اللہ اور تمہارا پنجابی بھی لا الہ الا اللہ, تمہارا سندھی بھی لا الہ الا اللہ. تم پاکستان کی ایک قوم اس لیے ہو کہ تم سب مسلمان ہو, وگرنہ علاقائی اعتبار سے تم سب جدا جدا ہو. پنجاب, یہ کلچر ڈے آپ نے منایا نہیں پچھلے دنوں؟ بتائیں, سندھی کی اجرک اور, پنجابی کی پگ اور, بلوچستان کا وہ ویسٹ کوٹ اور, تمہارے ثقافت اور, اس ساری ثقافتوں کو ایک قوم بنانے والی جو چیز ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے مسلمان جس مرضی علاقے کا ہو, چونکہ وہ مسلمان ہے لہذا وہ ایک قوم ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے ان کا نکاح ختم. اگر اولاد میں سے کوئی کافر ہو جائے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں بن سکتا, ختم ہو جاتی ہے اس کی وراثت. کیوں؟ کیونکہ رشتے اسلام کی بنیاد کے اوپر بنتے ہیں, رشتہ مسلمان ہونے کی بنیاد کے اوپر بنتا ہے, قوم ہونے کی بنیاد کے اوپر. اسلام ہے جو قوم بناتا ہے, علاقے قوم نہیں بناتے. یہ قائد اعظم کا موقف. گاندھی کیا کہتے تھے؟ گاندھی کہتے تھے انسان کی قومیت مذہب تبدیل کرنے سے نہیں بنتی. وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک قوم اس لیے کہتے تھے کہ یہ مسلمان
ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کے آباء و اجداد بھی پہلے ہندوستانی ہی تھے، لہذا یہ ہندوستانی ہیں، یہ قوم ہندوستانی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اگر کوئی سکھ ہو گیا، اگر کوئی عیسائی ہو گیا تو اس سے یہ قوم نہیں بنتا، قوم ہندوستان سے بنتی ہے۔ یہ گاندھی کا موقف تھا۔ نمبر 9، یہ اب آگے تھوڑے سے حقائق جو ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو وقت گزرنے کے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے ہندو اور مسلمان الگ الگ رہیں گے تو زیادہ ترقی کریں گے، اکٹھے رہیں گے تو یہ اتنی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں مخلص نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے لڑتے رہیں گے، ترقی کیا کریں گے؟ گاندھی کہتے تھے تقسیم سے ہندو تو ترقی کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہندو اکثریت میں ہیں، لیکن مسلمان ترقی نہیں کر سکیں گے، لہذا مسلمانوں کو ترقی کرنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہی ہندوستان کے اندر ایک حکومت قائم کرنی چاہیے۔ نمبر 10، جناح کہتے تھے کہ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اللہ تعالی ہمارے ان مسلمانوں کی مدد فرمائے جو ہندوستان میں مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ وہ نکتہ ہے جو اس وقت قائد اعظم نے گاندھی سے اختلاف کیا، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے قیام پاکستان سے بر صغیر میں امن قائم ہوگا، مذہبی منافرت ختم ہوگی، جو کہ ایک متحدہ ریاست میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ کتنا سادہ سا موقف ہے کہ بھئی دو الگ الگ قومیں ہیں، آپس میں اکٹھے رہ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے ان کو ایک خطہ الگ دے دیا جائے، ان کو ایک خطہ الگ دے دیا، لڑائی ختم ہو جائے گی، اپنی اپنی لائف انجوائے کریں۔ دو بھائی جب آپس میں لڑ پڑے، اکٹھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ پورشن وائز ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں نا خود کو، اپنا کچن الگ کر لیتے ہیں، بھئی تم اپنی لائف جیو، میں اپنی زندگی جیتا ہوں۔ اس کے بعد اگر دونوں میں وہ چھیڑ خانی والی عادت نہ ہو تو دونوں خوش رہ سکتے ہیں، لیکن اگر جاسوسیاں رہیں اور دوسرے کی ٹو میں لگے رہو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، وگرنہ اپنی اپنی لائف گزار۔ تو قائد اعظم کہتے تھے قیام پاکستان سے ہندوستان میں امن قائم ہوگا۔ گاندھی کیا کہتے تھے؟ گاندھی کہتے تھے مذہبی بنیاد پر بننے والی ریاستیں، بات یہ بھی غلط نہیں ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات میں بہت زیادہ وزن ہے مستقل امن قائم کرنے کے لیے، اور دوسری بات وہ مذہبی بنیاد پر بننے والی دو ریاستیں آپس میں جنگ کر سکتی ہیں، لہذا انہیں اکٹھا رہنا چاہیے۔ گاندھی کیا کہتا تھا؟ الگ الگ ریاستیں بنیں گی تو لڑیں گے، بھائی یہ لڑائی جو کبھی کبھار ہونی ہے اس سے کہیں بہتر ہے یہ جو روز لڑائی ہے یہ تو ختم کرو۔ جو روز کے دنگے فساد ہیں، جو روز مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ لڑائی۔ اور پھر قائد اعظم کا موقف اس لیے اس میں زیادہ ٹھوس تھا کہ قائد اعظم کو یہ پتا تھا کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، اگر لڑائی اکٹھے رہ کے لڑائی ہوتی بھی ہے تو اس میں مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ مارا جائے گا، مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ زد و کوب کیا جائے گا، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ اب مسلمانوں کے ساتھ جب ان کو موقع ملتا ہے تو ہندو کے کم کرتے ہیں؟ بتائیں، اکٹھے رہ کر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور جو جنگیں ہماری آپس میں ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں نے اور پاکستان نے الحمدللہ برابر کا جو ہے وہ جواب دیا ہے ہندوستان کو۔ نمبر 11، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے۔ گاندھی کا موقف یہ تھا جو کہ جس پر انڈیا کی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ ایک بہت بڑا جھانسا تھا مسلمانوں کے لیے، یاد رکھیں، جو کہ بعد میں نہرو کی زبان سے نکل بھی گئی تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے نکال دی اور پاکستان بہرحال بننا تھا۔ گاندھی کہتے تھے حکومت سیکولر ہونی چاہیے، حکومت سیکولر ہونی چاہیے، اور سیکولر حکومت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ عوام کا مذہب کیا ہے۔
حکومت سیکولر ہو، یعنی حکومت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مندر میں جا کے گھنٹی کھڑکانا چاہتا ہے مندر میں جائے، کوئی مسجد میں جا کے سجدہ کرنا چاہتا ہے سجدہ کرے، لیکن اقبال پہلے مسلمانوں کو بتا چکے تھے کہ ہند میں ہے ملا کو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مسلمانوں بے وقوفی نہ کرنا، صرف سجدے کی اجازت سے اسلام کی آزادی نہیں ہے، صرف نماز روزے کی آزادی جو ہے وہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ اسلام حاکمیت اور خلافت مانگتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف یہ تھا، جو کہ بڑا ٹھوس موقف تھا، اور سن لیں وہ لوگ جو پاکستان کو لبرلزم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے، وہ اس بات کو بغور سن لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا، اور میں علامہ اقبال کے شعر سے بھی آپ کو بتا دوں گا کہ ان کا موقف کیا تھا۔ ہندوستان میں کسی صورت حکومت اور مذہب کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ علامہ اقبال کا مشہور شعر آپ نے سنا ہے۔ تو علامہ اقبال گویا قائد اعظم کو پہلے سے یہ بتا چکے تھے کہ دین کے مزاج کو سمجھ لینا ہے قائد، ہندوؤں کے اس جھانسے میں نہ آنا کہ حکومت سیکولر ہو اور مذہب حکومت سے الگ ہو جائے، نہیں، حکومت اور مذہب یہ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں وہ لوگ بھی اس بات کی تصحیح کر لیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے یا علماء کو سیاست پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہوری سیاست ہے ہی اتنی بری اور اتنی گندی چیز کہ اس میں وہ، جیسے میں نے آپ کو پچھلے اقبال کے اشعار میں بتا تو دیا تھا، شیطان نے کہا تھا نا اپنے مشیروں سے کہ جب یہ سیاستدان موجود ہیں تو اب تہے افلاک میری ضرورت باقی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے کہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جمہوری جو نظام ہے یہ سیاسی، یہ انتہائی برا نظام ہے جس کے اندر آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بات آپ اپنی ذہن سے نکال دیں کہ ممبر پہ کھڑا ہوا شخص صرف آپ کو وضو کا طریقہ بتا سکتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوا شخص صرف آپ کو روزے ٹوٹنے کے مسائل بتا سکتا ہے، وہ آپ کی خلافت، آپ کی سیاست، آپ کے بین الاقوامی مسائل، آپ کی خارجہ داخلہ پالیسی یہ ڈسکس نہیں کر سکتا۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی یہی تھا کہ بیک وقت اللہ رب العزت نے آپ میں ان تمام عہدوں کو جمع کر رکھا تھا۔ آپ بیک وقت قاضی بھی تھے، حکمران بھی تھے، جرنیل بھی تھے، آپ پلینر بھی تھے، آپ مسائل بتانے والے بھی تھے، آپ بین الاقوامی ڈیل کرنے والے بھی تھے، آپ خارجہ پالیسی مینٹین کرنے والے بھی تھے، آپ داخلہ پالیسی مینٹین کرنے والے بھی تھے۔ یہ تمام عہدے معجزانہ طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یکجا فرما دیے تھے۔ وقت قلیل ہے، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 12، قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف یہ تھا کہ گاندھی پہلے اصولی طور پر پاکستان اور ہندوستان، انڈیا کی تقسیم کو قبول کریں، باقی تفصیلات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ گاندھی کہتے تھے کہ تقسیم کو قبول کرنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، لیکن باقی معاملات پر بات ہو سکتی ہے، باقی معاملات پہ ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن تقسیم کا مطالبہ قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ نمبر 13، جناح کہتے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ بھی ہندوؤں کا ایک جھانسا تھا لیکن قائد اعظم نے اس کو نہیں مانا۔ قائد اعظم کہتے تھے پاکستان کو مکمل طور پر ایک الگ، آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر مانا جائے گا۔ گاندھی کہتے تھے اول تو الگ ریاست بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی صورت یہ ممکن ہوا بھی تو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست متحدہ ہندوستان کے اندر رہ کر نیم خود مختار ریاست کے طور پر قائم کی جا سکتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہا کہ الگ سے ریاست کا اول تو تصور نہیں، اگر کہیں بہت مجبوری ہے الگ ریاست بنانا تو الگ ریاست بنا لے، لیکن وہ انڈر کس کے ہوگی؟ وہ متحدہ ہندوستان کے ماتحت ہی ہوگی۔
جیسے کہ آج جاپان امریکہ کے ماتحت ہے. یعنی پاکستان اپنی فوج، موٹے لفظوں میں پاکستان اپنا ڈیفنس نہیں بنا سکے گا، پاکستان اپنی فوج نہیں بنا سکے گا، پاکستان اپنا تعلیمی نظام نہیں بنا سکے گا، پاکستان گویا کہ اپنی حکومت کے اندر حکومتی نظام نہیں چلا سکے گا. ویسے ایک الگ ریاست ہوگی، جیسے ایک صوبہ ہوتا ہے، اس کو کچھ اختیارات وغیرہ دے دیے جائیں گے. نمبر 14، یہ بڑی پیاری بات ہے، اور اگر آج کے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسلام پر فخر کرنے لگ جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے گاندھی کیونکہ مسلمان نہیں ہیں، گاندھی کیونکہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کی فیلنگز، مسلمانوں کے جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لہذا انہیں مسلمانوں کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے. آج ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مغرب ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ بڑا اچھا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ہم یورپ کو فالو کرنے کے لیے بڑے خوش ہیں کہ ہم ان کی پالیسیز کو فالو کریں، وہ ہمارے ملکوں کے بارے میں فیصلہ کریں، وہ بتائیں اپنے ملک کے ایسے چلاؤ، وہ بتائیں اپنا نظام ایسے رائج کرو، وہ ہمارا نظام تعلیم اور نصاب مرتب کریں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، آکسفورڈ کا نصاب ہے، او لیول اے لیول، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. بھائی وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تمہارے جذبات، تمہاری فیلنگ، تمہارے عقائد، تمہارے نظریات کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تمہارا بیڑا غرق کریں گے. ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دو. یہ قائد نے کہا تھا، یہ قائد نے کہا تھا کہ گاندھی مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے جذبات سے اس کا کیا لینا دینا، اس کو کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں بات نہ کیا کرے. گاندھی نے بھی مٹی جھاڑی، اس نے کہا کیونکہ اس تقسیم سے سب لوگ متاثر ہوں گے، لہذا میں چونکہ سب لوگوں کا لیڈر ہوں تو لہذا تمام لوگوں کے مفادات میں مجھے بھی رائے دینے کا حق ہے. آخری نمبر 15 نمبر، قائد اعظم محمد علی جناح کہتے تھے، یہ بھی بڑا پیارا نکتہ ہے، بڑا لاجیکلی، جو گاندھی نے بار بار رٹ لگائی تھی نا، ہندوستانی ہندوستانی ہندوستانی، کہ جی ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہندوستانی، لہذا الگ نہیں الگ نہیں الگ نہیں، یہ اس کی کاٹ ہے. آخری جملہ، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ جو گاندھی ہندوستانی ہندوستانی کر رہا ہے، تو پھر سنو، قائد اعظم کہتے ہیں یہاں کے مسلمانوں کا ہندوستانی ہونے کی وجہ سے یہ وراثتی حق ہے کہ ان کو یہاں پر الگ سے خطہ دیا جائے. وہ بیٹا کہتا ہے نا باپ سے میرا حصہ کڈو، بتائیں کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ بیٹا کہتا ہے نا باپ سے بھائی میرا حصہ دو، میں تمہارا وارث ہوں. تو قائد اعظم نے کیسا پیارا نکتہ اٹھایا، اس نے کہا اچھا گاندھی تم کہتے ہو ہندوستانی، مسلمانوں کو ہندوستانی تو مانتے ہو نا، تو آؤ پھر اسی بات پر ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے مسلمان مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ہمارا حصہ دو، ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا الگ سے خطہ دو. گاندھی کہتے تھے کہ ہندوستان یہاں پر رہنے والے لوگوں کا مشترکہ خطہ ہے، لہذا صرف مذہب کی بنیاد پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ الگ سے اپنے کسی خطے کی ڈیمانڈ کرے. یہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب تو گاندھی نے قائد اعظم کے اس بات کا دینا ہی تھا، لیکن ظاہر ہے آپ کو واضح ہو گیا کہ اس جواب میں وہ جان نہیں ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے دعوے کے اندر جان تھی. امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے جو باتیں ہم سیکھنا چاہتے تھے اور جو باتیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے ضرور و ضرور حاصل کی ہوں گی. اس بات کو، اس تمام گفتگو کے لب لباب اور خلاصہ کلام کو آخر میں سمجھ لیجئے. ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں خطہ ارضی دوں گا لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرنا. پاکستان کے اندر شرک ختم کر دو، پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. پاکستان کے اندر یہ جو پیری مریدی سسٹم ہے، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا میں آج اس پیری مریدی سسٹم کے اوپر جو عیسائیوں کے اندر رائج ہے انشاءاللہ عنقریب اس پہ بھی جمعہ پڑھا دوں گا کہ پادری سسٹم جو ہے یہ عیسائیت کو کس طرح تباہ کیا، اور مسلمانوں کے اندر بھی اگر یہ پادری سسٹم آ جائے تو یہ کس طرح تباہ ہو. تو شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ خطہ ارضی دیا. شرک ہر معاملے میں آ جاتا ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر سکتے. نمبر 2، یہ بات سمجھ لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالوں سے بھی ذکر کر دی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اصل ہیں، جو اصل بنیاد جنہوں نے ہمیں اسلام کی دی، ان سے بھی میں نے آپ کو بات پیش کر دی. ہم لوگ کسی بنیاد پر ایک قوم نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ہم سب مسلمان ہیں.
ہم ایک قوم ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نبی ایک ہے محمد. بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس. جو محمد عربی کو نہیں مانتا وہ تمہاری قوم سے نکل جائے گا. محمد وہ شخصیت ہیں جو قوموں کے درمیان فرق کرتے ہیں. محمد فرق بین الناس، محمد سے قوم بنتی ہے اور کسی سے قوم نہیں بنتی. ہم ایک قوم ہیں کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. نمبر 3 یہ بات سمجھ لو، ہندو تمہارا وہ ازلی دشمن ہے جس نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. نہ ان کے لیڈر نے تسلیم کیا تھا، نہ انہوں نے آج تک تسلیم کیا. اس لیے یہ بات بھول جاؤ کہ وہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. کبھی ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانے کی کوشش نہ کرنا. اپنے بچے کے کان میں بھی یہ پیغام دے کے جانا کہ انڈیا کا ایک ایک ہندو جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خطہ ارضی پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہیں سے پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.